میں صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کی جانب سے سلمان احمد مشکور ہوں دا ویمن یونیورسٹی ملتان کا. میں مشکور ہوں وائس چانسلر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی، پروفیسرز، اساتذہ اور ڈسٹنگوشڈ گیسٹ. اس تقریب میں صادقین کے کام کی نمائش ہے اور صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب فرام دا اسکیچ بک آف صادقین اس کا اجرا ہے. اس تقریب کی روئے رواں جنہوں نے اسے آرگنائز کیا ہے مس سونیا خان، انہوں نے مجھے 2 منٹ کی مہلت، مجھے ٹائم دیا ہے کہ میں اس کتاب کے بارے میں مختصر بیان کروں. فار دیٹ آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو ڈسکس دی سگنیفیکنس آف دس بک. تو صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے صادقین کے اوپر، ان کی زندگی پر، ان کے کام پر 25 کتابیں لکھ چکی ہیں. اس میں سے کچھ کتابیں جو ہیں وہ کافی ٹیبل بکس ہیں، ان کی ضخامت کافی ہے. جیسے دا ساگا آف صادقین 850 صفحے پر مبنی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں آرٹ کے موضوع پر سب سے بڑی کتاب ہے. پاکستان فارن آفس نے اپنی ہر ایمبیسی کو تاکید کی ہے کہ ان کے پاس اس کی ایک کاپی ہونی چاہیے. انڈین ایکسپریس نے اسے ریکگنائز کیا ہے as one of the most significant book on the subject of art on subcontinent's 150 years of art history. Saffron Art ساگا آف صادقین کو لندن میں $750 کا فروخت کرتی ہے، اور اس قیمت میں صادقین فاؤنڈیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہم کوئی رائلٹی اس سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح صادقین کی ڈرائنگس کے موضوع پر یہ کتاب ہے لائن اینڈ ڈرائنگس 2. یہ بھی کافی مہنگی کتاب ہے. تو اس لیے شکایتیں آتی تھیں اسٹوڈنٹس سے کہ اتنی مہنگی کتابیں ہم لے نہیں سکتے ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ ورژن اس پر چھاپنا چاہیے. تو اس لیے یہ کتاب فرام دا اسکیچ بک آف صادقین، یہ امریکہ میں امیزون، آپ نے نام سنا ہوگا، امیزون کارپوریشن ہے، وہ چھاپتے ہیں. اور پھر پاکستان میں صادقین کے عاشق ہیں، جاننے والے ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، نعیم اشرف صاحب. انہوں نے خود والنٹری طور پر اپنی جیب سے پیسے لگا کر خرچ کر کے یہ کتاب چھپائی ہے. تو میں مشکور ہوں نعیم اشرف صاحب کا. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، ان ایڈیشن آف بینگ کاسٹ افیکٹو، کہ اس میں صادقین کی بہت تاریخی ڈرائنگس ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن جو اسے پڑھے گا ان کی تاریخ سے بھی واقف ہوگا. اور جس طرح ساری کتابیں ہیں صادقین فاؤنڈیشن کی، اس میں صادقین کی زندگی کے بارے میں بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اور اس میں جو کتاب کا موضوع ہوتا ہے اس کی مناسبت سے کام کا انالیسز اور اس کی ہسٹری بھی بیان کی جاتی ہے. ساتھ میں جو صادقین کے بارے میں دنیا کے اخبارات کے کامنٹس ہیں وہ بھی اس کتاب میں ہیں، اور صادقین کے بایو ڈیٹا کی ڈیٹیلز بھی ہے. 1952 سے لے کر 1987 تک جب ان کا انتقال ہوا ہے، تو ہر سال کی، ہر مہینے کی تفصیل ہے کہ صادقین کی اس زمانے میں کون سی نمائش ہوئی، انہوں نے کون سا کام کیا، وغیرہ وغیرہ. اس کتاب میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے 7-8 سطور کا. تو آپ کی اجازت سے اگر میں وہ پڑھ دوں تو سننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں اس کے کانٹینٹس کیا ہیں. تو یہ صفحہ نمبر 21 پر ہے، ایکسرپٹس فرام اے بک ڈرائنگس بائی صادقین. اس میں سے یہ اخذ کیا ہے، جو کہ بڑی کتاب میں نے دکھائی ہے. So, Sadiqain is among a few artists whose style could be recognized by its line alone. So, Sadiqain کا کام اتنا یونیک ہوتا تھا کہ اگر کوئی انہیں اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کا دماغ اتنا ٹرین ہو جائے گا، آنکھ اتنی ٹرین ہو جائے گی کہ ان کی لائن کو بھی پہچان لے گا. اور صادقین اپنے کام پر سائن نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اپنے کام سے پہچانے جائیں گے، نہ کہ اپنے سگنیچر سے.
Someone familiar with Sadiqian's work can recognize his line by its power, its intensity, its fluidity, and its precision. He could draw complicated compositions in one continuous motion. اپنا قلم ان کا اٹھتا نہیں تھا جب وہ کام کرنا شروع کرتے تھے، جب ختم ہو جاتا تھا کام تو اسی وقت قلم اٹھتا تھا. اور یہ کوئی پری کنسیوڈ آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس طرح وہی نازل ہوتی ہے اسی طرح ان کا جو ہے قلم جو ہے کاغذ کے اوپر چلتا تھا. Most importantly, his drawings and paintings were not merely an exercise of craftsmanship, but an intellectual expression of his observations and convictions. So Sadiqian did not believe in art for the sake of art. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورٹریٹ بنا دیا. Sadiqian was not a portrait artist. حالانکہ وہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی کسی کو oblige نہیں کیا except for family and friends. Sadiqian was a volcano which erupted and left behind an ocean of gems. وہ ایک آتش فشاں کی طرح اور اپنے پیچھے ایک جواہرات کا سمندر چھوڑ گئے. And he blasted his frantic curiosity in the creative furnace and molded intellectual boulders to build monuments. انہوں نے اپنے تخیل کی بھٹی میں اپنے جینیس کو پگھلا کے بولڈرز بنائے جس سے وہ مانیومنٹس بناتے تھے، شاہکار بناتے تھے. He was not a painter of objects but a painter of ideas. صادقین نقل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے آئیڈیاز تھے. A picture is worth 1,000 words. تو ان کی جو پینٹنگس ہیں وہ واقعی میں ان کے پیچھے ایک داستان ہے. اور جس طرح ایک مصنف کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور خیالات کی گہرائی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مصور کے پاس جو ڈرائنگ ہے یہ اس کی ووکیبلری ہے، اور اس ووکیبلری کو وہ یوز کرتا ہے کینوس کے اوپر ایک داستان بیان کرنے کے لیے. تو یہ مختصراً اس کتاب کا خلاصہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہیو اے گڈ ٹائم.